چوز کی اور کہ میں اس پہ بات کروں کہ یہ جو بی ایس آنرز یہ 4 سال کی جو بھی بیچلر ڈگری ہے، کیا ہمیں یہ کرنی چاہیے، کن اسٹوڈنٹس کو کرنی چاہیے، کن کو نہیں کرنی چاہیے، اور پھر کون سی فیلڈ اس میں چوز کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک بچہ کہتا ہے کہ مجھے آن لائن بزنس کرنا ہے۔ آن لائن بزنس کے لیے اس نے جو بھی کام کرنا ہے اس کے ریلیونٹ اس کو 6 منتھ کی یا 1 ایئر کی کچھ کورسز ریکوائرڈ ہوں گے۔ آپ اس میں ایڈمیشن لے کے آپ نے 4 سال تو ویسٹ کریں گے، لیکن یہ کوئی پروفیشنل ڈگری تو ہے نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کی کوئی ریزن بھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ایک واقعہ سے سٹارٹ کروں گا، اور یہ واقعہ میرے سامنے پیش آیا۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں بلکہ میں خود اس کا وٹنس ہوں۔ ایک دفعہ ایک ٹیچر نے اپنی کلاس کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کرنے آتے ہیں۔ اب باری باری انہوں نے ایک ایک اسٹوڈنٹ کو اس کا جواب طلب کرنے کے لیے کھڑا کیا، اور باری باری طلباء نے اس کا جواب دیا۔ اچھا، اب مختلف اسٹوڈنٹس اس کا مختلف آنسر کرتے رہے۔ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جی میں یہاں اس لیے آتا ہوں کہ میں پڑھ لکھ کے پائلٹ بننا چاہتا ہوں۔ ایک اسٹوڈنٹ نے کہا جی میں پڑھ لکھ کے میڈیکل ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر اللہ مالک ہے۔ اب ٹیچر نے کہا کہ بیٹا مالک تو اللہ ہی ہے، میں نے تو آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ یہاں کیا کرنے آتے ہیں، مجھے صرف اس کا جواب دے دیں۔ اب اس اسٹوڈنٹ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس کے پاس کوئی پراپر آنسر نہیں تھا۔ اچھا، پھر ایک جو بڑا ذہین اسٹوڈنٹ تھا اس نے کہا کہ سر میں یہاں علم حاصل کرنے آتا ہوں۔ اور پھر آگے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جب یہ ایک پراپر آنسر مل گیا تو اس کے بعد بہت سارے اسٹوڈنٹس نے اسی طرح یہی آنسر کرنا شروع کر دیا کہ سر ہم یہاں علم حاصل کرنے آتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر ٹیچر کا اس کے پیچھے ایک پرپس تھا، اسٹوڈنٹس کو لیکچر دینا تھا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ واقعہ میں نے جو شروع کیا اپنی اس ویڈیو سے پہلے، تو میری آج کی اس ویڈیو کا سارا محور اسی واقعہ کے گرد گھومتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کوئی کام کیوں کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے آج یہ ویڈیو چوز کی اور کہ میں اس پہ بات کروں کہ یہ جو بی ایس آنرز یہ 4 سال کی جو بھی بیچلر ڈگری ہے، کیا ہمیں یہ کرنی چاہیے، کن اسٹوڈنٹس کو کرنی چاہیے، کن کو نہیں کرنی چاہیے، اور پھر کون سی فیلڈ اس میں چوز کرنی چاہیے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے میں پی ایچ ڈی، ایم ایس اور ایم فل کے بارے میں بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، جو آپ کو اپنی اسکرین کے اپر رائٹ کارنر پہ اس کا لنک مل جائے گا۔ اگر آپ پوسٹ گریجویٹ کوئی ڈگری کرنا چاہتے ہیں، ہائر ڈگری کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں بھی میں نے تفصیل سے بات کی ہے کہ کن لوگوں کو پی ایچ ڈی یا ایم ایس یا ایم فل کرنا چاہیے اور کن لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، علم تو انسان کو ساری زندگی حاصل کرنا چاہیے، اور ماں کی گود سے لے کے قبر میں پہنچنے سے پہلے تک انسان کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک پرپس ہوتا ہے، اور وہ پرپس صرف اور صرف پروفیشنل لائف ہے۔ اب اس پہ آنے سے پہلے اگر میں علم کو تھوڑا سا کیٹیگرائز کروں تو اسلام نے جو ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس علم کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ یا پہلی قسم ہے ظاہری علوم۔ ظاہری علوم میں اسلامی شریعت کے تمام علوم شامل ہیں، جس میں فقہ کا علم ہے، جس میں احکامات شریعہ کا علم ہے، جس میں قرآن و حدیث کا علم ہے، جس میں عقائد کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، پیغمبروں کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، اسی طرح ہمیں نماز کیسے ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے۔ تو اس طرح کے جو مختلف معاملات، عبادات، عقائد، ان سب چیزوں کا علم اور فقہ کا علم یہ ظاہری علوم میں آتا ہے، اور یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، یا کم از کم اتنا ضرور فرض ہے جتنا اس نے اپنی لائف میں جو بھی کام کرنا ہے، اور اس کام کے لیے اس کو وہ علم حاصل کرنا جب ضروری ہو تو اتنا علم حاصل کرنا اس کے لیے فرض ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے جب روزہ رکھنا ہے تو آپ کے لیے یہ علم حاصل کرنا فرض ہے کہ روزے کی فرضیت اور اس کے معاملات، اور روزہ کس طریقے سے رکھا جاتا ہے، اور کس طریقے کون سی چیزیں ہیں جو روزہ کو توڑ دیتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کے بارے میں علم حاصل کرنا آپ پر فرض ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو جو بھی کاروبار آپ کریں گے اس کے معاملے میں جو بھی ہمیں اسلام نے احکامات جاری کیے ہیں ان کا علم حاصل کرنا آپ پر فرض ہے۔ یہ کم از کم علم ہے جو ہر مسلمان پہ حاصل کرنا فرض ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر
दूसरी किस्म की हम बात करें तो दूसरा इल्म बनता है बातनी इल्म या रूहानी इल्म, जो अमूमन पहले अदवार में इस तरह होता था कि लोग एक कामिल मुर्शिद की तलाश में निकलते थे और फिर उनकी रहनुमाई में वो ये वाला इल्म भी हासिल करते थे। लेकिन इस इल्म के लिए भी पहले उलूम शरिया का और फ़िक़्ह का जो बुनियादी इल्म है पहले वो हासिल करना फ़र्ज़ है। तो ये तो जो दो उलूम की मैंने बात की, ये दोनों उलूम हैं इस्लाम के हवाले से या जिनका इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है, और इसकी कोई लिमिट नहीं। इसके लिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप आगे पढ़ें या ना पढ़ें, ये तो आप अपनी सारी लाइफ में हासिल करते रहें, बल्कि जितना हासिल करें उतना ही कम है। फिर उसके बाद जो असरी उलूम आते हैं उसमें हमारे पास कुछ उलूम हैं जिसमें जैसे बायोलॉजिकल साइंसेस हैं, फ़िज़िकल साइंसेस हैं, केमिस्ट्री है। अब ये भी अगर देखा जाए तो वो उलूम हैं जैसे एस्ट्रोनॉमी है, स्पेस साइंसेस है। तो किसी हद तक कुरान पाक से हमें इसका भी हुक्म मिलता है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में गौर व फ़िक्र करने का हुक्म दिया है और इसका बहुत ज़्यादा अजर भी है। अहादीस में भी इसकी फजीलत बयान हुई है। तो कायनात पर गौर व फ़िक्र की नीयत से अगर आप जो असरी उलूम हासिल करते हैं जैसे फ़िज़िक्स का, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या स्पेस साइंसेस या एस्ट्रोनॉमी वगैरह, अगर आप ये उलूम हासिल करते भी हैं तो इसके लिए आपके लिए इसमें अजर व सवाब तो है। लेकिन यहाँ ये बात बड़ी ज़रूरी है कि अगर एक शख्स दावेदार हो कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम कर रहा है, तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि आया उसने जो दीन का बुनियादी इल्म जो उस पर हासिल करना फ़र्ज़ था कि उसने वो हासिल किया है या नहीं। अगर एक शख्स ने दीन का बुनियादी इल्म हासिल नहीं किया जो उस पर फ़र्ज़ है, और उसका दावा ये है कि वो फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री या इन असरी उलूम को इसलिए हासिल कर रहा है कि वो अल्लाह ताला की कायनात पे गौर व फ़िक्र करना चाहता है, तो उसको इस बारे में गौर करना चाहिए कि अगर वो जो बुनियादी इल्म जो फ़र्ज़ है वो हासिल नहीं किया तो फिर इसका अजर कैसे मिलेगा, और फिर यहाँ पे गुमराह होने का भी खदशा है। तो अगर आप इस तरह का इल्म हासिल करते हैं जैसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह का अल्लाह ताला की कायनात में गौर व फ़िक्र की नीयत से, तो आप पे पहले लाजिम है कि आप पहले उलूम शरिया का, फ़िक़्ह का, इस्लाम का जो बुनियादी इल्म है जो आप पर फ़र्ज़ है पहले उससे हासिल करें और फिर इस तरफ आएँ। अब मैं आता हूँ अपने असल मौजू की तरफ कि हम जो आज के दौर में जो डिग्री हासिल करते हैं उसमें असल में हमारा मकसद क्या होता है। आज के दौर में जितने भी स्टूडेंट्स को स्कूल में भेजा जाता है या जो कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में भेजा जाता है, तो इसके पीछे पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का एक ही मोटिव होता है और वो होता है प्रोफेशनल लाइफ। इसके अलावा और कोई वजह नज़र नहीं आती, कोई और मोटिव ऐसा सामने नहीं होता कि इल्म इसलिए हासिल किया जा रहा है कि अल्लाह ताला की मारिफत हासिल हो, या इसलिए हासिल किया जा रहा है कि हमें ये पता चले कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और दुनिया और आखिरत में कैसे कामयाब होना है। बल्कि आज के दौर में ये बिल्कुल क्लियर बात है कि जो भी प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं उसका मकसद ही ये होता है कि इसके बाद हमने जॉब क्या करनी है या हमने कौन सा काम करना है, किस प्रोफेशन में आना है, उसी के लिए प्रोफेशनल डिग्रीज़ में एडमिशन लिया जाता है। अब जब हमारे स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट में जाते हैं तो उसमें से कुछ एफएससी प्री मेडिकल रखते हैं, कुछ एफएससी प्री इंजीनियरिंग रखते हैं, कुछ टेक्निकल डिप्लोमा की तरफ निकल जाते हैं जिसे डीएई कहा जाता है, कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स रखते हैं। उसके बाद इस इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने फिर अमूमन पहले बीए की ऑप्शन होती थी या बीए बीएससी 2 इयर्स, अब अमूमन उन प्रोग्राम्स को ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती और बीएस ऑनर्स की तरफ ज़्यादा हमारी प्रायोरिटीज़ होती हैं। और अगर देखा जाए तो मॉडर्न दौर में ज़्यादा वैल्यू भी बीएस ऑनर्स की ही बनती है। अब चूँकि बीएस ऑनर्स बहुत ज़्यादा शोबाजात में ऑफ़र हो रहा है, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमें किस फील्ड में जाना है और किस में नहीं जाना। अमूमन स्टूडेंट्स को किसी किस्म की कैरियर गाइडेंस नहीं होती और उन्हें अपने एप्टीट्यूड का भी नहीं पता होता, और फिर वो गलत जगह पे या गलत प्रोफेशन चूज़ करते हैं या गलत डिग्री चूज़ करते हैं, और इससे फिर उन्हें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बाज़ कर सारी ज़िंदगी के लिए मसाइल होते हैं। एक शख्स के अंदर फ़र्ज़ करें अगर एप्टीट्यूड था आर्किटेक्ट बनने का और वो अपने पेरेंट्स के कहने पे मेडिकल फील्ड चूज़ कर लेता है, तो अब ज़ाहिरी बात है कि वो उस लिहाज से उस तरीके से अपने प्रोफेशन में तरक्की नहीं कर सकता जिस तरीके से वो अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग अगर अपनी डिग्री चूज़ करता तो उसमें वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे सकता था और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना कैरियर बना सकता था। तो पहली बात तो ये है कि आपको अपना एप्टीट्यूड फाइंड करने की ज़रूरत है, और आप कैरियर काउंसलिंग हमसे भी ले सकते हैं, आप और कैरियर काउंसलर जो अवेलेबल हैं उनसे भी मशवरा कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी फ़ैमिली में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे भी मशवरा कर सकते हैं कि हमें आगे किस फील्ड में जाना चाहिए और आगे किस चीज़ में बीएस हासिल करना चाहिए।
اب دیکھیں جیسے ایک مثال ہے، کچھ بچے ایف ایس سی پری میڈیکل کرتے ہیں، اب اگر انہیں ایم بی بی ایس میں یا بی ڈی ایس میں ایڈمیشن نہیں ملتا تو انہیں بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ انہیں آگے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح وہ بچے جو ایف ایس سی پری انجینئرنگ کرتے ہیں، جب انہیں آگے انجینئرنگ میں ایڈمیشن نہیں ملتا تو عموماً ان کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں ہوتی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اس پہ میں نے ایک الگ سے ویڈیو بھی بنائی ہے، اس کا بھی لنک آپ کو اپنی اسکرین کے اپر رائٹ کارنر پہ مل جائے گا۔ یہ ان اسٹوڈنٹس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ میں نے دیکھا اکثر اسٹوڈنٹس ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے بعد جب انجینئرنگ میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تو 3 سال کے ڈپلومے میں دوبارہ انٹرمیڈیٹ میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، اور وہ ڈی اے ای کا ٹھیک ہے پروفیشنل ڈپلومہ ہوتا ہے، لیکن آپ اس طرح سے انٹرمیڈیٹ میں ہی اپنے 5 سال ویسٹ کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں اس سارے پوائنٹ میں جو میرا مقصد ہے وہ مزید اگر آپ سمجھتے جائیں، اور سب سے پہلی بنیادی اس میں بات یہ ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ اپنی لائف میں بننا کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ بی ایس آنرس کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کے پیچھے ایک سالڈ ریزن ہونی چاہیے کہ جی میں اس وجہ سے کر رہا ہوں، یا میں یہ کروں گا تو مجھے یہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں، بس سارے لوگ ایڈمیشن لے رہے ہیں تو میں بھی ایڈمیشن لے رہا ہوں، اور آپ اپنی لائف کے 4 سال اس طریقے سے ویسٹ کر دیں گے، تو سب سے پہلے آپ کو کچھ بنیادی باتیں جاننے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ایک مثال ہے، ایک بچہ کہتا ہے کہ میں نے بزنس اپنا کرنا ہے۔ اب اگر اس نے اپنا بزنس کرنا ہے تو اس پہ لازم تو نہیں کہ وہ ایم بی اے کرے، یا وہ پہلے بی بی اے کرے پھر ایم بی اے کرے پھر بزنس ایڈمنسٹریشن میں پی ایچ ڈی کرے۔ اگر اس نے اپنا بزنس ہی کرنا ہے تو یہ ڈگری کرنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں، وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرے۔ اب اس بزنس کے لیے وہ شارٹ کورسز کے ذریعے اپنی سکلز ڈیولپ کر سکتا ہے، یا اپنی نیڈ کے مطابق جو پہلے سے لوگ وہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس جا کے کام کر کے اس کام کو سیکھ سکتا ہے۔ تو اس کو تو بی بی اے کرنے کی، ایم بی اے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، جب وہ اپنا کام سٹارٹ کرے اور اپنی لائف میں اس کام کو تھوڑا سیکھ لے، اس کام کو تھوڑا آگے بڑھا لے، تو بعد میں اگر وہ اپنی سکلز کو انہینس کرنا چاہتا ہے تو اس کے اکارڈنگ مزید شارٹ کورسز بھی کر سکتا ہے، ڈگری بھی کر سکتا ہے، ایم بی اے بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں وہ اپنے بزنس کو سٹارٹ کرنے کے بعد کرے، اور پھر بعد میں اس طریقے سے کرے کہ بزنس بھی کر رہا ہو اور ساتھ ڈگری بھی کر رہا ہو، پھر اس کو ڈگری کرنے کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب ایک بچہ کہتا ہے کہ میں نے بزنس مین بننا ہے، تو وہ جناب بزنس سٹارٹ کرنے کی بجائے یا بزنس سیکھنے کی بجائے وہ یا کوئی یونیورسٹی میں بی بی اے میں ایڈمیشن لے لیتا ہے، تو یہ بی بی اے میں ایڈمیشن لے کے بھلے وہ بزنس ایڈمنسٹریشن میں پی ایچ ڈی بھی کر لے، تب بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ اپنے بزنس کو سٹارٹ کر پائے گا یا اس میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب آپ نے کام کرنا ہی اپنا ہے تو اس اپنے کام کے لیے کیا گورنمنٹ کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ پہلے ایم بی اے کی ڈگری لے کے آئیں گے تو آپ یہ بزنس سٹارٹ کر سکیں گے؟ جب اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ ہی نہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ بی بی اے میں اور ایم بی اے میں جا کے اپنے 7-8 سال ویسٹ کر دیں؟ ہاں، بی بی اے اور ایم بی اے کہاں اس کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے کسی کمپنی میں جاب کرنی ہے، وہ پرائیویٹ کمپنی ہو سکتی ہے، گورنمنٹ سیکٹر ہو سکتا ہے، وہاں پہ جو ایم بی اے بیسڈ جابز آتی ہیں اس کے لیے آپ کو بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری چاہیے۔ اب یہ میں نے ایک ایگزامپل دی، اس طرح کی بے شمار ایگزامپلز ہیں۔ اسی طرح ایک بچہ کہتا ہے کہ جی مجھے پالیٹکس میں آنا ہے، تو اس کے لیے لازم تو نہیں کہ وہ پولیٹیکل سائنس میں یا اس طرح کی جو اور سوشل سائنسز ہیں ان میں وہ ڈگری کرے۔ اس کے لیے تو اس کو اپنا پالیٹکس میں ایک کیریئر سٹارٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، یا تو وہ اپنی پارٹی بنائے گا یا وہ پہلے سے موجود کسی سیاسی پارٹی میں جا کے ممبرشپ لے گا، ان کے ساتھ میٹنگز کرنا شروع کرے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ پارٹی کے اندر اس کو سینیارٹی ملتی جائے گی، اس کو کوئی عہدہ ملتا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر پرائیویٹلی تھوڑا بہت اس طرح کی ڈگریز بھی کر سکتا ہے بعد میں یا ویکینڈ پہ یا ایوننگ میں۔ لیکن یہ میں آپ کو ایک روڈ میپ دے رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے پولیٹیشین بننا ہے، اور آپ جا کے پولیٹیکل سائنس میں پہلے 4 سال بی ایس آنرز میں ویسٹ کریں، پھر اس کے بعد 2-3 سال اس کے ایم فل میں ویسٹ کریں، تو یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے وہ کوئی ویکینسیز آتی ہوں کہ اگر آپ نے پالیٹکس میں آنا ہے تو آپ پہلے بی ایس آنرز کر کے آئیں پولیٹیکل سائنس میں تو پھر ہم آپ کو یہاں پہ جاب دیں گے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بچہ کہتا ہے کہ مجھے آن لائن بزنس کرنا ہے۔ آن لائن بزنس کے لیے اس نے جو بھی کام کرنا ہے اس کے ریلیونٹ اس کو 6 منتھ کی یا 1 ایئر کی کچھ کورسز ریکوائرڈ ہوں گے، کچھ سکلز ریکوائرڈ ہوں گی، وہ اس کے لیے شارٹ کورسز بھی کرے تو انف ہیں۔ یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ اس کے لیے اس کو پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی کمپیوٹر سائنسز میں یا بی ایس آنرز کرنا پڑے گا، ایسا تو کوئی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ وہ یہ کام پرائیویٹلی کسی بھی شخص سے جو پہلے سے یہ کام کر رہا ہے اس سے سیکھ سکتا ہے۔ تو مطلب بی ایس آنرز سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کو اس کو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو کس سٹیج میں اور کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ اب میں کچھ ڈگریز کو یہاں پہ مزید ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں کچھ پروفیشنل ڈگریز ہیں، اگر آپ کا بچہ یا آپ بہت زیادہ پڑھائی میں بریلینٹ ہیں اور آپ کے مارکس بہت اچھے آتے ہیں اور آپ کو ان ڈگریز میں میرٹ پہ ایڈمیشن مل جاتا ہے،
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مائنڈ شارپ ہے اور آپ کو مزید آگے پڑھائی کی طرف آنا چاہیے، تو پھر آپ ضرور بی ایس میں ایڈمیشن لیں۔ اب ان پروفیشنل ڈگریز میں کون سی ڈگریز شامل ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ایم بی بی ایس ہے، پھر یہ بی ڈی ایس یا ڈینٹسٹ والی ڈگری ہے، پھر اس کے بعد انجینئرنگ کی ڈگریز ہیں، پھر اس کے بعد فارمیسی کی ڈگری ہے، پھر کمپیوٹر سائنسز ہے۔ تو اس طرح کی کچھ پروفیشنل ڈگریز ہیں جن کا کوئی فائدہ بھی ہے آپ کو۔ انجینئرنگ کے بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، بہت ساری فیلڈز ہیں، جیسے میکینیکل ہے، الیکٹریکل ہے، میکاٹرونکس ہے، الیکٹرانکس ہے، میٹلرجی ہے، ویلڈنگ ہے، اس طرح کی مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں یہ جس میں آپ جا کے بی ایس آنر انجینئرنگ میں کر سکتے ہیں۔ تو اس کا تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا کیونکہ ان ڈگریز کی بیس پہ جابس کافی حد تک اویلیبل ہیں۔ اب کچھ بی ایس آنرز ایسے ہیں جس میں آپ کو بہت سوچ سمجھ کے ایڈمیشن لینے کی ضرورت ہے۔ اس میں کون سے شامل ہیں؟ جیسے میں چند ایک کا نام لے لیتا ہوں۔ جتنے بھی آرٹس اور سوشل سائنسز کے بی ایس آنرز ہیں، جیسے پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشن، آپ کا سائیکالوجی، آپ کی سوشیالوجی، آپ کی سیوکس، آپ کا جرنلزم، میس کمیونیکیشن، اور ایون آپ کی جتنی لینگویجز ہیں جیسے پرشین، پنجابی، اس طرح کی جتنی بھی سوشل سائنسز ہیں، ان میں اگر آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں تو آپ کو یہ بات پہلے سے کلیئر ہونی چاہیے کہ ان کی بیس پہ جابس بہت ہی کم ہیں، بہت ہی کم ہیں۔ اور اگر آپ کو کہیں ایڈمیشن نہیں ملا تو آپ اس میں ایڈمیشن لے کے آپ نے 4 سال تو ویسٹ کریں گے، لیکن یہ کوئی پروفیشنل ڈگری تو ہے نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی کوئی ریزن بھی تو ہو نا۔ جب آپ نے اس کے بعد نہ جاب پراپر ملنی ہے، نہ چانس ہے، نہ آپ نے آگے اس میں کوئی ریسرچر بننا ہے، تو پھر آپ اپنے 4 سال کیوں ویسٹ کریں؟ وہی 4 سال، جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہی 4 سال آپ نے جو لائف میں کام کرنا ہے اس میں لگائیں۔ ہاں، پھر اس میں اگر کسی بندے کو بہت زیادہ شوق ہے کسی ایک فیلڈ کا تو پھر وہ اپنی پروفیشنل لائف ضرور سٹارٹ کرے، اس کے ساتھ ساتھ پھر پرائیویٹلی یا ویکینڈ پہ یا آن لائن اس ڈگری کو بی اے کی صورت میں، ایم اے کی صورت میں، یا بی ایس آنرز کو اگر کرنا چاہے تو ویکینڈ پہ یا ایوننگ پہ یا آن لائن، جیسے ورچوئل یونیورسٹی اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آپ کو آفر کروا رہی ہیں، تو وہاں سے آپ ساتھ ساتھ، اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہے کسی ایک فیلڈ میں جانے کا لیکن چونکہ وہ پروفیشنل ڈگری نہیں ہے، تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ اس میں ایڈمیشن تو لیتے ہیں اپنے شوق کی یا اپنی ہابی کی بنیاد پہ، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ جو اپنی لائف میں جو پروفیشنل لائف میں آنا ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ سٹارٹ کریں۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو پہلے سٹارٹ کریں، فرسٹ پریارٹی اس کو دیں۔ جب آپ اس میں تھوڑا سا کامیاب ہونے لگیں اور وہاں سے انکم آنی شروع ہو تو پھر آپ آگے، اگر ایسا کوئی آپ کا شوق ہے تو اس میں آپ ایڈمیشن لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کسی ایک فیلڈ میں بہت زیادہ مائنڈ چل رہا ہے اور آپ اس میں ایکسٹرا آرڈنری کچھ تھیسس لکھ سکتے ہیں، ریسرچر بن سکتے ہیں، تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں اس میں صرف بی ایس آنرز نہیں کروں گا بلکہ پی ایچ ڈی تک جاؤں گا، اور پھر اس میں آپ ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو وہ تو بھلے کوئی بھی فیلڈ ہو، بھلے وہ آرٹس کی سمپل سی کوئی یا سوشل سائنسز کی سمپل سی فیلڈ ہو، پھر آپ اس میں ضرور جائیں۔ لیکن صرف اس لیے کہ جی اب کہیں ایڈمیشن نہیں ہوا تو اب بی ایس آنر تو کرنا ہے، اس کو میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا۔ اس پہ آپ اپنی دوبارہ نظر ثانی کریں، لوگوں سے مشورہ بھی کریں کہ اگر کہیں ایڈمیشن نہیں ہو رہا تو اب آپ سوشل سائنسز کے کسی بھی سبجیکٹ میں ایڈمیشن لے لیں گے جبکہ وہ پروفیشنل ڈگری نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ اپنے 4 سال، یہ بار بار میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے پوچھیں۔ اگر آپ پیرنٹس ہیں تو اپنے بچوں سے پوچھیں، اگر آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنے آپ سے پوچھیں اور اپنے پیرنٹس سے پوچھیں کہ میں یہاں پہ یہ 4 سال کیوں لگا رہا ہوں۔ اس کی کوئی ریزن بھی تو ہونی چاہیے۔ جو بنیادی تعلیم ہے وہ تو انٹرمیڈیٹ تک پوری ہو گئی ہے، اس کے بعد علم آپ اپنے طور پہ تو ساری زندگی بکس پڑھ کے بھی حاصل کر سکتے ہیں، شارٹ کورسز بھی کر سکتے ہیں، جو اسکل آپ نے سیکھنی ہے مخصوص کام کرنے کے لیے وہ بھی ود ان 6 منتھ یا ود ان 1 ایئر آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر آپ 4 سال اس طرح کی سوشل سائنسز کی نان پروفیشنل ڈگری میں اپنے کیوں لگائیں؟ تو اس چیز کو آپ کلیئر کریں، اور مزید اگر آپ کو اس میں گائیڈنس چاہیے ہو تو آپ ہم سے کیریئر کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں۔ کیریئر کاؤنسلنگ کے بغیر کبھی بھی اس طرح کی بی ایس آنرز میں جس میں آگے آپ کو پروفیشنل لائف میں بھی زیادہ ہیلپ نہیں ملنے والی، اس میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔